آپ سوچیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے دور میں آپ کی نظر جو آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا، امت تک پیغام پہنچانا ہے، ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ تب سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کچھ تھا ہی نہیں، تو اس لیے جمعے کا جو نظام تھا اس کو میڈیا سیل کے طور پر استعمال کیا گیا۔ خدا کے واسطے اس نظام کی طاقت کو محسوس کریں آپ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، میں سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ مجھے کچھ تکلیف ہے، اس کی وجہ سے بیٹھنے میں مجھے کچھ دشواری پیش آ رہی ہے۔ اس وجہ سے میں نے گزارش کی تھی انتظامیہ سے کہ میرے لیے کھڑے ہو کر کے بات کرنے کا انتظام کر دیا جائے۔ خیر، میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا کہ انہوں نے میری گزارش کو قبول کیا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے مجھے جلد از جلد راحت عطا فرما دیں۔ میں پورے رمضان آپ حضرات نے دیکھا کہ میں پہلے حاضر ہو جاتا ہوں اور آپ حضرات کی آمد اور آپ حضرات کی تشریف آوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ مجمع رمضان شریف میں باہر کبھی آتا ہے، اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ضرور آپ کی خدمت میں آ جائیں جن سے اللہ کرے کچھ امت کا بھلا ہو جائے اور ہمارا بھی بھلا ہو جائے۔ رمضان شریف کے بعد انشاءاللہ وہی ترتیب رہے گی جو ترتیب عام دنوں میں رہتی ہے۔ مجھے آج آپ کے سامنے 2-3 مضمون رکھنے ہیں، اس لیے کہ الوداع میں جو مجمع آج ہمیں دکھ رہا ہے اس میں سے اکثر و بیشتر وہ حضرات بھی ہیں جو ہو سکتا ہو آج رات کو اپنے گھروں کو رخصت ہو جائیں اور عید کی نماز اپنے اپنے وطن میں اپنے اپنے علاقوں میں ادا کریں جا کر کے۔ یہ دروازہ میری گزارش ہے بند کر دیں، اور ڈسٹربنس ہوتا ہے بہت زیادہ اس سے۔ اب آپ دروازہ کھولیے گا نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضور پاک علیہ السلام کا حکم ہے کہ جو شخص جب آئے اس کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، اور سخت حکم ہے اس پر حضور پاک علیہ السلام کا۔ یہ ایک آدمی کی وجہ سے پورا مجمع ڈسٹرب ہو جاتا ہے، میں ایک بات لے کر کے چلتا ہوں پھر ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ دروازے اندر کے بالکل بند کر دیں، اور جو لوگ دروازے کے باہر، میری گزارش ہے کہ جب کوئی وہاں اس انداز سے دروازہ نو کرے تو انہیں سمجھا دیں کہ یہیں بیٹھ جائیے، یہ اسلامی ترتیب ہے۔ پہلی چیز میرے بزرگوں، آج مجھے جیسا کہ اندازہ تھا اور آپ حضرات کو بھی اندازہ ہے، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ 12:30 بجے کے آس پاس ہی پورا علاقہ بھر گیا۔ بقیہ دنوں میں یہاں پر 12:45 پہ اذان ہوتی ہے اور 1 بجے تک مجمع اندر آ جاتا ہے۔
کہ یہ ہم فرق کیوں کرتے ہیں عام جمعے میں اور جمعۃ الوداع میں؟ شریعت کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے، سارے جمعے برابر ہیں۔ رمضان شریف کے جو جمعے ہیں اگر وہ کچھ افضل ہیں تو رمضان کی وجہ سے افضل ہیں، تو جو رمضان کے عام جمعوں کا شریعت کی نظر میں ایک تصور ہے، وہی تصور رمضان شریف کے آخری جمعے کا بھی ہے، جسے ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ جمعۃ الوداع یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ ہمارے یہاں ایک روایت بہرکیف چلی آ رہی ہے، اب اس کو ہم ختم بھی نہیں کر سکتے۔ امام صاحب جب خطبہ دیتے ہیں تو وہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ اس خطبے کو ضرور دہراتے ہیں، الوداع الوداع یا شہر رمضان، حالانکہ شرعاً اس کا کوئی ثبوت کہیں سے نہیں ہے۔ جو جمعے کی حقیقت پہلے رمضان کی تھی تو اسے ماشاءاللہ اس سال پہلا دن بھی جمعے کا تھا اور آخری دن بھی جمعے کا ہے، تو آپ کو ماشاءاللہ 5 جمعے مل گئے۔ شریعت کی نظر میں 5 جمعے برابر ہیں، کوئی فرق رکھتی بھر فرق نہیں ہے الوداع کے یعنی رمضان شریف کے آخری جمعے میں۔ لیکن ہم نے جو فرق کر رکھا ہے اسی وجہ سے ہمارا بڑا خسارہ ہو رہا ہے۔ اس خسارے کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں پہلے جلدی سے، اور پھر آگے کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ خسارہ میرے عزیزو یہ ہو رہا ہے کہ جو میں نے گزشتہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے بات رکھی تھی کہ آپ حضرات اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں جتنی جلدی ایک کام شروع کر دیں، امام صاحب جو بھی ہیں ان کو ایز اٹ از کنٹینیو کریں، لیکن کسی خطیب کا، کسی ایسے عالم کا جو گفتگو کر سکے، بات کر سکے، اور بات بھی مدلل ہو، آسان ہو، حالات حاضرہ کے تقاضوں کی روشنی میں ہو، اس کا انتخاب کریں اور اس کو ہدیہ تحفہ بھی ضرور دیں۔ وہ کام جب شروع ہو جائے گا تو دوسری گزارش پھر آپ حضرات سے ہے کہ کوشش کریں کہ اذان ہوتے ہی مسجد پہنچ جائیں۔ کیوں؟ جو گفتگو ہوگی وہاں پر انشاءاللہ اس گفتگو سے آپ کو پوری دینی رہبری کا سامان ملے گا۔ ہمارے یہاں بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم عام دنوں میں تو مسجد جاتے نہیں، اور جمعے میں بھی بالکل اس وقت پہنچتے ہیں جس وقت امام صاحب خطبہ شروع کر دیتے ہیں، تو جمعے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ سوشل میڈیا پر جو مصیبتیں دیکھ رہے ہیں وہ ہماری سب کرتوت ہیں۔ ایکس مسلم ایک مصیبت آج کل چل رہی سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر اور الیکٹرانک میڈیا پر، ایکس مسلم، اس میں کچھ نوجوان بچے ہوتے ہیں، کچھ بہکے ہوئے ہیں اور کچھ غیر مسلم ہیں، نام مسلمان رکھ کر کے آپ کے سامنے اس انداز سے گفتگو پیش کر رہے ہیں وہ کہ گویا کہ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ جن علاقوں میں جمعے کا نظام زندہ ہے وہاں کے مسلمانوں کی معلومات میں کافی اضافہ ہے، اور وہ خود ایک اچھا خاصا مولوی کا کردار ادا کر لیتے ہیں، اور جب حالات آتے ہیں تو جواب بھی دے دیتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش میں نے گزشتہ جمعے بھی کی تھی، اور آج آپ کی اس حاضری کو اور اس مجمع کو دیکھ کر پھر گزارش کر رہا ہوں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن آپ کے علاقے میں اگر جمعے میں حالات حاضرہ کی روشنی میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے تو اس کا انتظام آپ حضرات کریں، جتنی جلدی ہو سکے کریں۔ اس کے لیے تحفے، ہدیے، نذرانے کا یا باضابطہ تنخواہ کا انتظام کریں، اور پھر عوام سے گزارش کریں۔ میں وہ بات دوبارہ دہرا دوں جو گزشتہ جمعے کو میں نے کہی تھی کہ بعض علماء کا اس پر باضابطہ فتویٰ ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد کسی بھی قسم کا کاروبار کرنا حرام ہے۔ میں نے یہ بات گزشتہ جمعے کہی تھی، لیکن کچھ مجمع نیا ہے اس لیے میں اس کے سامنے بات کہہ رہا ہوں۔ جمعے کی اذان کے بعد کسی بھی قسم کا کاروبار، اب جو سرکاری ملازم ہیں ان کے لیے سہولت ہے بھائی، الگ چیز ہے، لیکن جو لوگ خود مختار ہیں، مالک ہیں، دکاندار ہیں، جمعہ ہوتے ہی انہیں مسجد میں اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جانا ہے۔ بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ صبح سے ہی ایک سلسلہ شروع ہو جائے، اور میں نے گزشتہ جمعے کو بات بتلائی تھی کہ یہودیوں کو سنیچر کے دن پورے دن عبادت کرنی تھی۔ اللہ نے ہمیں بھی کہا افضل ہے پورے دن عبادت کرو، لیکن پورے دن نہیں کر سکتے تو یہ وقت صرف مسجد میں اللہ کی رضا میں اور اس کی عبادت میں گزرنا چاہیے۔ اور امام صاحب کا جو خطبہ ہے اس کے لیے قرآن میں الگ لفظ ہے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ نہیں کہا فَسْعَوْا إِلَىٰ الصَّلَاةِ، جلدی چلو نماز کے لیے، نہیں، جلدی کرو امام کے خطبے کے لیے۔
امام کا خطبہ شروع ہو اس سے پہلے تم پہنچ جاؤ مسجد میں اللہ کے گھر میں۔ اور میں نے بزرگوں کو، اللہ کے ولیوں کو تو یوں دیکھا ہے، خاص طور پر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو، چونکہ میری عمر اور پوری زندگی ندوے میں گزری، جمعے کی بات چھوڑیے، میں بلکہ بہت چھوٹا تھا، وہیں میں نے ناظرہ کیا، وہیں میں نے حفظ کیا، تقریباً میں نے ہاسٹل میں 16 سال گزارے وہاں پر، ناظرہ، حفظ، عالمیت، فضیلت، تو 16 سال بہت ہوتے ہیں کسی کو دیکھنے کے لیے۔ میں دیکھتا تھا حضرت کا معمول یہ تھا 100% تو نہیں کہہ رہا ہوں، 90% عام نمازوں میں حال یہ ہوتا تھا کہ جب مسجد آ جاتے تھے اس وقت اذان ہوتی تھی، یعنی اہتمام اتنا ہوتا تھا کہ کوشش ہوتی تھی اذان، نماز نہیں، اذان سے پہلے مسجد پہنچ جائے۔ یہ حضرت مولانا علی میاں کا معمول تھا، اکثر دیکھتا تھا کہ وہ آ گئے اب اذان ہو رہی ہے، اتنے پہلے۔ تو خیر بزرگوں کی بات ہے، وہ ہر نماز میں یہ اہتمام کر لیتے ہیں، ہم ہفتے میں ایک دن کر لیں، جمعے کے دن کر لیں، تو انشاءاللہ اس کے جو فائدے ہیں وہ میں نے گزشتہ جمعے کو فائدے تفصیلات سے رکھے ہیں، ان فائدوں کو دہرانا مقصود نہیں ہے، لیکن 2-3 چیزیں جو رہ گئی تھیں وہ عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ جمعے کا جو نظام ہمارے پاس ہے دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ جمعہ کس کس کام آتا ہے؟ سب سے پہلی چیز، ہمارے یہاں حکومت کی دینی رہبری تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی ہو رہی ہے، وہ تو الگ چیز ہے، اللہ کا شکر احسان ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، عقائد ہیں، اور بہت سی دینی معلومات سے آپ واقف ہو رہے ہیں اگر جمعے کو آپ کے یہاں خطبہ ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے تو۔ لیکن اس کے علاوہ آپ سمجھیے کیا کیا فائدے ہیں۔ حکومت کی طرف سے بہت ساری اسکیمیں آتی ہیں، اسکالرشپس آتی ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، آدھار کارڈ کا اعلان ہے، راشن کارڈ کا اعلان ہے، نہ جانے کتنے اعلانات ہیں، اور حکومت کی طرف سے نہ جانے کتنے فنڈز آتے ہیں، مائنورٹیز کے نام پر آتے ہیں، بیماروں کے لیے آتے ہیں، اور نہ جانے BPL کارڈ بن رہا ہے، آیوشمان کارڈ بن رہا ہے۔ یہ میں دنیاوی، خالص دنیاوی باتیں کر رہا ہوں آپ سے اس وقت۔ ہم آپ تک کیسے یہ بات پہنچائیں؟ کیا ہمارے پاس ذریعہ ہونا چاہیے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے؟ آپ تصور کریں کہ آج تو سوشل میڈیا ٹھیک ہے زندہ ہو گئی، 10 سال ہوئے، لیکن آپ سوچیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ کی نظر، جو آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا، جو نہیں بنایا گیا، امت تک پیغام پہنچانا ہے، ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ تب سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کچھ تھا ہی نہیں، تو اس لیے جمعے کا جو نظام تھا اس کو میڈیا سیل کے طور پر استعمال کیا گیا کہ جمعے میں ایک اعلان ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور ایک ایک گھر تک مسلمان جو پیغام چاہیں گے وہ پیغام پہنچا دیں گے۔ آپ جو بات پہنچانا چاہیں ایک ایک گھر تک پہنچا سکتے ہیں اگر جمعے کا نظام آپ زندہ کر لیں اپنی مسجدوں میں۔ تبلیغی جماعت والے آپ دیکھیے، اب تو خیر حالات کے اعتبار سے وہ اتنے بڑے جلسے نہیں کرتے، آج سے 10 سال پہلے 20-20 لاکھ کا مجمع کر لیتے تھے، 25-25 لاکھ کا مجمع کر لیتے تھے، اور اعلان پر آپ پوچھئے کتنا خرچ کیا، اخبارات میں کتنا خرچ کیا، ٹی وی پر کتنے پوسٹر لگائے، کتنے بینر لگائے، 1 روپے کا خرچ نہیں۔ کیسے اعلان کرتے تھے؟ جمعے کی برکت سے۔ جمعے کو اعلان ہو گیا، سارے ملک میں پتہ چل گیا کہ بھائی بھوپال میں عالمی اجتماع ہوتا ہے، فلاں فلاں تاریخ میں اس سال اجتماع ہے۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ حکومت کو اپنی ایک اسکیم پہنچانے کے لیے اربوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اربوں روپے، اور ہمارے پاس اللہ نے بہترین مفت کا، فری کا، ایک میڈیا کا مضبوط انتظام دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو تماشے کی بات ہے، آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کہنے پہنچانے کی بات کر رہے ہیں، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ مسجد کے پڑوس میں جو مسلم گھر آباد ہے ابھی تک اس کو وضو کے فرائض آپ نہیں پہنچا پائے، یہ سچی بات ہے۔ تو خدا کے واسطے اس نظام کی طاقت کو محسوس کریں آپ، یہ بہت بڑی طاقت اللہ نے، میڈیا مسلمانوں کے پاس، ارے اس سے بڑا کیا ہو میڈیا کسی قوم کے پاس ہوگا جو ماشاءاللہ مسلمان کے پاس ہے۔ بہترین میڈیا سیل کا کام جمعے کا نظام کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک نظام جتنا ایک ہمگیر، کراس سیکشن آف دا پیپل جسے کہتے ہیں انگریزی میں، مثال کے طور پر مجھ سے آپ نے کہا مولانا ایک جلسہ کرنا ہے، تو میں آپ سے کہوں گا ٹھیک ہے بھائی کس کو بلانا ہے؟ آپ کہیں گے صاحب 5,000 10,000 کا مجمع کرنا ہے، تو میں تو کہوں گا صاحب میں تو مولوی حضرات کو بلا پاؤں گا، اس لیے میرے ان سے تعلقات ہیں۔
ایک ڈاکٹر اگر کوئی فنکشن کرے گا کس کو بلا پائے گا؟ ڈاکٹر کو بلا پائے گا۔ ایک وکیل کے تعلقات کس سے ہیں؟ وکیل سے۔ ایک سیاسی شخص کے تعلقات کس سے ہیں؟ سیاسی آدمی سے۔ یونیورسٹی اور کالجز میں جو لوگ، ان کے مراسم کس سے ہیں؟ یونیورسٹی تک محدود ہیں۔ یہاں جو مجمع ہے، دنیا کی کوئی طاقت یہ مجمع نہیں جمع کر سکتی۔ اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، پولیٹیشینس بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، دیہات کے بھی ہیں، شہر کے بھی ہیں۔ اتنا ہمگیر مجمع کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ دنیا کی کوئی طاقت جمع ہی نہیں کر سکتی۔ میں اگر آپ مجھ سے کہہ دیں کہ مولانا کوشش کیجیے کہ 100 ڈاکٹر آ جائیں، میں بہت زیادہ 2-4 ڈاکٹر کو بلا پاؤں، لیکن آج اگر آپ گنے تو یہاں 100 سے نہیں 200 ڈاکٹر موجود ہوں گے اس وقت یہاں پر۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمگیر مجمع آپ کو دیا ہے کہ آپ ایک جمعے میں 10 منٹ میں ہر طبقے تک اپنی بات پہنچا سکتے، اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، یہ جمعے کی برکت ہے۔ اب اس کے بعد میں چونکہ جلسوں کی دنیا کا آدمی ہوں، اس لیے میں آپ کے سامنے تجربہ رکھ رہا ہوں۔ ہم لوگ جو باہر جلسہ کرتے ہیں، کہیں اسٹیج سج رہا ہے، آپ کو معلوم ہے ایک ایک جلسے میں کئی لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، اور اتنا خوبصورت مجمع نہیں جمع ہو پاتا ہے اتنا خوبصورت مجمع یہاں پر جمع ہے۔ کرسیاں لگ رہی ہیں، اسٹیج لگ رہے ہیں، پوسٹر ہیں، بینر ہیں، اشتہارات ہیں، اور پھر اس میں نذرانے ہیں، شعراء کے تحفے ہیں، نہ جانے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اور اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے مفت میں اتنا خوبصورت مجمع دیا ہے، لیکن ہماری ذرا سی غفلت اور یہ ہمارے ذرا سے بخل کی وجہ سے، اس کی افادیت سے امت اس وقت محروم ہو گئی ہے۔ تو خدا کے واسطے جس طریقے سے آپ حضرات آج الوداع کی جمعے میں تشریف لائے ہیں، اذان یعنی اگر میں یوں کہوں کہ اذان سے پہلے آ گئے تو غلط نہیں ہے۔ اذان کا وقت تھوڑی جس وقت آپ آئیں، اور جو لوگ باہر سے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اذان تو 1:15 بجے ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی تشریف آوری کی وجہ سے 12:30 پہ اذان ہو گئی، تو آپ لوگ اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ العزیز۔ ایک بات میری یہاں پر ختم ہو گئی۔ دوسری بات میرے عزیزو، چونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا 3-4 باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ دوسرا ایک مقصد یہ ہے کہ ابھی مسلمانوں نے اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اب وہ بہت سارے اس میں مسائل ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، ادھر مجھے نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولین خواہش اور دین و شریعت کا اولین منشا اور مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک کو پہچان لے۔ اور یہاں پر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو آپ کہیں یاد کر لیجئے گا تو انشاءاللہ العزیز کام آئے گی وہ بات آپ کے، کہ ایک خالق، ایک مالک، ایک معبود، ابھی اس کو اللہ نہ کہیے آپ تھوڑی دیر کے لیے، کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا، اس کو کوئی چلانے والا، جس کی پرستش کی جائے، اس کا جتنا مدلل اور جتنا مکمل تعارف قرآن مجید نے، اسلام نے کیا، کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا تعارف جتنا قرآن مجید میں مکمل اور مدلل ہے، دوسرے مذاہب میں جو ان کے بھگوانوں کے یا ان کے مذہبی پیشواؤں کے تعارف ہیں، آپ اگر اس پر دیکھیں گے تو بہت سارے اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، کنفیوژنس پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شخص خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جن جن آیتوں میں اپنا تعارف کروایا ہے، تعارف کی بنیاد پر وہ آیتیں دوسری آیتوں سے افضل ہیں۔ آپ سے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی ایک بڑی چھوٹی سی سورت ہے جس کو آپ سورہ اخلاص کہتے ہیں، ہم اس کو اردو میں اپنی زبان میں سورہ قل هو اللہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی دوسری سب سے چھوٹی سورت ہے، 1.5 سطر کی ہے۔ سب سے چھوٹی سورت تو 1 سطر کی ہے، سورۃ الکوثر، اور اس کے بعد جو سورت ہے وہ 1.5 سطر کی، اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، قل هو اللہ کہہ لیجیے اس کو آپ۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ جو شخص اس کی 3 مرتبے تلاوت کر لے، گویا کہ اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ 3 مرتبے تلاوت پر پورے قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ نہیں کہ پورا قرآن ہم کو نہیں پڑھنا ہے، یہ کسی چیز کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اس انداز سے باتیں کی جاتی ہیں۔ اس میں آخر ہے کیا کہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو 1 مرتبہ قرآن پڑھنے کا پورا ثواب ملتا ہے،
اس میں اللہ کا تعارف ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ بے نیاز ترجمہ اس کا نہیں، لیکن بلکہ عرف عام کی وجہ سے بے نیاز کہا جا رہا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے کوئی برابر نہیں ہے، کوئی اس کے ہمسر نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جائیے آپ حضرات کو، ایک سورت نہیں ہے بلکہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، بڑی مشہور آیت ہے، اس کا نام ہے آیت الکرسی۔ آپ کو یاد ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ان آیتوں کو اوراد بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شام کو اور صبح کو جن قرآن کی آیتوں اور صورتوں کی تلاوت پابندی سے ثابت ہے انہیں اوراد کہا جاتا ہے۔ اس میں آیت الکرسی بھی ہے۔ آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے، اللہ لا الہ، اللہ کون ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، تھامے ہوئے نظام کو چلا رہا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو نیند کی بات چھوڑیے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ یہ سارا تعارف آیت الکرسی میں کرایا گیا۔ پھر قرآن مجید جب شروع ہوا، ابھی ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا نہیں، رمضان کا ایک مقصد بتلا رہا ہوں میں آپ کو۔ قرآن مجید جب شروع ہوا تو سورہ بقرہ بعد میں شروع ہوئی، پہلے سورہ فاتحہ شروع ہوئی، الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے۔ پھر جتنی بھی صورتیں آپ شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوگی، سوائے ایک صورت کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے، اللہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے پہچان جائیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ بندوں نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا، ابھی بھی نہیں پہچانا ہم نے اللہ کو، اللہ کون ہے۔ ایک فرق بتلا دے رہا ہوں میں بہت جلدی سے آپ کو، کیونکہ یہ کوئی اکیڈمک باتیں نہیں، وہ باتیں کرنی جو عام فہم ہو، اور حالات کو سامنے رکھ کر باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ پڑھا کسی کام کے لیے، بسم اللہ پڑھو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم کے بہت سے ترجمے ہیں، میں آپ کے سامنے اگر مختصر سا ترجمہ رکھوں تو رحمان اور رحیم کا ترجمہ یہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ اس میں ایک فرق ہے، کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ رحم دل ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی سختی آ جاتی ہے۔ آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں یتیم ہے، آپ اپنے گھر میں جذبات میں مغلوب ہو کر کے اس کو لے آتے ہیں، چلو اس کی پرورش کریں گے، کفالت کریں گے، پڑھائیں گے لکھائیں گے، یہ مجھے جنت لے جائے گا، لیکن 2-4 سال کے بعد آپ کو الجھن ہونے لگتی ہے، اب اس کے ساتھ وہ مروت اور وہ سلوک نہیں کر پا رہے جو روز اول آپ کر رہے تھے۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، اللہ بہت زیادہ رحم فرماتے ہیں اور ہمیشہ رحم فرماتے ہیں۔ اللہ بندے سے جو تعارف کروا رہے ہیں وہ رحم کا تعارف ہے۔ پھر اللہ نے مثال، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے دے کر کے بات سمجھائی کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ابھی ہم اپنی ماں کی محبت کو نہیں پہچان پائے، نہیں پہچان سکتے۔ کسی شخص نے بڑی قیمتی بات کہی تھی کہ اللہ تو سب کا ولی ہے لیکن ہم اللہ کے ولی نہیں بن پا رہے ہیں۔ اللہ ہمارا ولی ہے لیکن ہم اللہ کے ولی نہیں بن پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں بن پا رہے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں بن پا رہے کہ ہم اللہ سے وہ تعلق نہیں رکھتے جو اللہ ہم سے رکھتا ہے۔ ایسا ہی ایک سچی بات ہے، ولایت کے لیے بعض علماء نے ایک راستہ بتایا ہے، ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے، ماں تمہارا جتنا خیال کرتی ہے، جس روز تم اسی درجے میں، اگرچہ ناممکن ہے لیکن کوشش کرو، جس روز اسی درجے میں تم اپنی ماں سے محبت کرنے لگو گے، اپنی ماں کا، اپنے باپ کا خیال کرنے لگو گے، اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ تو ابھی تو ہم اپنی ماں کی محبت کو نہیں سمجھے اور باپ کی، اور پھر اللہ کی محبت کو کون سمجھ پائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے، میری ذات سے واقف ہو جائے، میری صفات سے واقف ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا طرح طرح سے۔ دیکھو اللہ کیسے سمجھا رہا، اللہ کیسے رحیم ہے۔ اللہ سے زیادہ دنیا میں کوئی رحیم نہیں، اس کی وجہ سمجھ لیجئے۔ آپ بتائیں، جو لوگ باپ بن گئے ہیں وہ، اور جو لوگ استاذ بن گئے ہیں وہ، اور جو لوگ مالک بن گئے ہیں وہ، ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہوئے دیکھے برداشت کر پائے گا؟ ایک بار، 2 بار، 4 بار سمجھائے گا، گھر سے بھگا دے گا۔ لیکن اللہ ہم کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے بعد بھی ہماری پکڑ نہیں کرتا ہے۔
ہمیں معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ پھر قرآن مجید میں اللہ نے طرح طرح مثالوں سے سمجھایا کہ تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیا ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ نے یہاں تک سمجھایا کہ تم ایک نیکی کرو گے اللہ تمہیں 10 گنا ثواب دیں گے، پھر کہیں کہا ایک نیکی کرو گے تمہیں 700 گنا ثواب دیں گے۔ کون کر سکتا ہے اس طریقے سے؟ اچھا یہ سب تو ٹھیک ہے، ایک نیکی پر 10 گنا ثواب، اور ایک نیکی، یہ جب من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ قرآن کی باتیں کر رہا ہوں میں، وقت کم ہے اس لیے آیتیں نہیں کوٹ کر رہا ہوں میں، لیکن اس سے بڑی آگے دیکھی بات ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ ایک شخص گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرتے کرتے پھر موت سے پہلے اس نے سچی توبہ کر لی، شرابی ہے، زنا کرنے والا ہے، رشوت خور ہے، سود خور ہے، موت سے پہلے سچی توبہ کر لی۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کا اس کیا فرما رہے ہیں، دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کا تعارف کروا رہا ہوں آپ سے، توفیق اللہ دیں گے پھر تعارف ہوتا رہے گا بعد میں، لیکن آج جو حالات اس کو سامنے رکھ کر میں مضمون رکھ رہا ہوں، بے وجہ نہیں رکھ رہا ہوں۔ قرآن مجید کی بات کہہ رہا ہوں میں، اللہ خوش ہوتے ہیں تو 10 گنا، اللہ زیادہ خوش ہوئے تو 700 گنا، اللہ اور خوش ہوئے تو بے حساب، یضاعف لمن یشاء، کمپیوٹر بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں کھجور کی گٹھلی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھائیں گے، احد کے پہاڑ کے برابر کر دیں گے۔ یہ تو انکاؤنٹیبل ہو گیا ثواب، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے ایک بات اور کہی ہے، اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ ایک شخص گناہ کرتا رہا لیکن پھر سچی توبہ عطا ہو گئی، اس کا ایک دائرہ ہے کہ آخرت کے احوال سے پہلے زندگی میں اللہ نے سچی توبہ عطا کر دی، اب ایک انسان پھر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے تو اللہ جب خوش ہو جاتے ہیں تو ایسے معاف کرتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ کون کرے گا ایسا؟ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں کون تبدیل کر دے گا؟ ایک پہ 10، ایک پہ 700 سب ٹھیک ہے، لیکن گناہوں پہ کون نیکیاں دے دے گا؟ آپ وہیں بیٹھ جائیں، آپ وہیں بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، سمجھا کریے۔ ابھی میں نے اعلان کیا کہ بند کر دیجئے گیٹ ذرا سا۔ سخت گناہ ہے شریعت کی نظر میں، ہم جہاں آئیں شریعت کہتی وہیں بیٹھو جہاں جگہ ملے۔ حضور نے ایک صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ، دوسرے صحابی مسجد کے باہر تھے، وہ سنائی نہیں پڑے کس سے کہہ رہے ہیں، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ بعد میں کہا نہیں وہ ان سے کہا تھا، چونکہ حضور کے دور کی مسجدیں چھوٹی مسجدیں تھیں، بڑی مسجدیں نہیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے پہ آتے ہیں تو فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اب ذرا سا میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو سمجھ لیجیے، چونکہ میں نے کہا تھا مجمع باہر کا بھی ہے، اس لیے مجھے ایسی باتیں کہنی کہ پیغام سب تک پہنچ جائے۔ اسلام میں اور غیر اسلام میں فرق کیا ہے آپ سمجھیے ذرا سا۔ اسلام آپ مولوی کے مجبور نہیں ہیں، یہ اللہ نے پاور اپنے پاس رکھی ہے۔ غیروں کے ہاں پنڈت جی کے آپ مجبور ہیں، آپ کرسچن کے ہاں ان کے فادرز کے مجبور ہیں، سب کے مجبور آپ ہیں، ان کے بغیر آپ جنت یا جو بھی ان کے ہاں سورگ کا تصور آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ لیکن اسلام میں کسی مولوی کے مجبور نہیں آپ۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے گنہگار بندوں سے ڈائریکٹ خطاب کیا، قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِہِمْ۔ باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے تو بات نہیں کرتا، ماں سے کہہ لاتا ہے اس سے کہہ دو ایسا کر لے، جو میری نظروں کے سامنے نہ پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، مولوی کو بیچ سے ہٹا کر کے۔ مولوی کے اپنا معاملہ پھنسا ہوگا، یہ غیر اسلام مذہب نہیں ڈھکوسلوں والا، مولوی خود پھنسا ہوگا بیچارہ کہ ہماری کیسے نیا پار ہو جائے۔ جو لوگ کسی غلط فہمی میں ہے کہ ہم مولوی کا دامن پکڑ لیں گے، مولوی کا دامن پکڑنے والے خالی ایک بات سن لیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب موت کا وقت قریب آیا تو فرمایا بیٹی اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو۔ اگرچہ ان کے سلسلے میں بشارتیں بھی ہیں کہ وہ جنت میں جنتی عورتوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود حضور تنبیہ دے رہے ہیں ہم گنہگاروں کو، شیخ اپنی اپنی دیکھ،
ہر انسان کے حالات وہاں الجھے ہوں گے اور مولویوں کے حالات سب سے زیادہ الجھے ہوں گے، اس لیے کہ ہم بھی انسان ہیں۔ ایک غیر عالم کے پاس پھر بھی یہ موقع کہنے کا ہے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، ہمارے پاس تو موقع نہیں ہونا کہنے کا۔ اس لیے جب لوگ ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہم آپ سے زیادہ دعا کے محتاج ہیں، گناہ ہم نے بھی کیے ہیں، کوئی میں فرشتہ تھوڑی ہوں، بس یہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہمارے پاس تو موقع بھی نہیں جو موقع غیر مولوی کے پاس ہے، تھوڑی دیر کے لیے صحیح۔ تو اسلام ڈھکوسلوں کا مذہب نہیں۔ اللہ اپنے جو ناراض جو بندے بہت زیادہ گنہگار ہیں، اللہ ان سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اب ظلم کرنے والے کون کون لوگ ہیں اس کے سلسلے میں سن لیجیے۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو شہید کر دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر جاری کر دیا 2-3 لوگوں کے لیے کہ جہاں یہ مل جائے انہیں قتل کر دیا جائے۔ اب وہ پریشان۔ اچھا، عربوں کی ایک روایت تھی، اس روایت سے ہٹ کر انہوں نے کام کیا، اس لیے ان پر یہ سخت فیصلہ حضور کی طرف سے گیا، لیکن بعد میں کسی طریقے سے انہوں نے اپنا پیغام وحشی نے حضور تک بھجوایا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھجوایا، کہا کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں اگر ایمان میں آ بھی جاؤں، داخل بھی ہو جاؤں، میرے گناہ کہاں معاف ہوں گے؟ تو حضور پر اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی، وہ حضور نے آیت بھجوائی کہ جاؤ یہ کہہ دو جا کر کے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرتا۔ اللہ کتنے رحیم، اس کو سمجھے۔ اللہ شرک کو نہیں معاف کرتا، ویغفر لمن یشاء، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے جس کو چاہے، لمن یشاء۔ ایک لفظ گناہ کتنا بڑا اللہ معاف کر دے گا، لیکن جس کو چاہے۔ اب دیکھیے اللہ کا نظام۔ حضرت وحشی نے اس پر اعتراض کیا اور کہلا کر کے بھیجا، میں اس آیت پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ حضور نے پوچھوایا کوئی ایمان نہیں لاؤ گے؟ انہوں نے کہلایا کہ اس پر اللہ کی چاہت شرط ہے، اللہ نے نہ چاہا تو اللہ کہہ رہا ہم جسے چاہیں گے، اور مجھے نہیں چاہا معاف کرنے تو ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ تو اس پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی جو میں نے بھی پڑھی، اے میرے وہ بندو جنہوں نے ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اللہ نے اپنا تعارف بندوں سے کروایا۔ جب تم نے بسم اللہ کی تو وہاں پر اللہ نے کہا میں بہت معاف کرنے والا ہوں، برابر معاف کرنے والا ہوں۔ پھر بیچ بیچ میں قرآن مجید میں نہ جانے کتنے مرتبے کہیں غفار کہا، کہیں غافر ذنب کہا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہدایات دی، یسروا ولا تعسروا، دین کو آسان بنا کر کے پیش کرو، مشکل بنا کر کے مت پیش کرو۔ اگر میں نے تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا ہے، اللہ کرے کہ ہم اپنے مالک کو سمجھنے والے بن جائیں۔ کہتے ہیں ماں کو منانا مشکل کام ہے، اپنے مالک کو منانا آسان کام ہے۔ اب یہاں تک بات آ گئی تو اب دوسری بات تمہید، پھر اس کا نتیجہ۔ میرے عزیزو، اس وقت اس ملک میں، خاص طور پر اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، باہر کی نہیں، مسلمانوں کے جو حالات ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ہم آپ کوئی محفوظ نہیں ہیں، کہیں بھی گولی ماری جا سکتی ہے، کسی بھی جھوٹے الزام میں گرفتار کیا جا سکتا ہے، عمر گزر جائے گی، اور آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جھوٹے الزام میں مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد رہائی ہو رہی۔ اس رہائی کا کیا نتیجہ؟ ایک بچے کی جو زندگی کا ایک کام کا قیمتی وقت تھا وہ تو جیل میں بیچارے کا گزر گیا، اور ایسے سینکڑوں بیچارے ہمارے بچے قید خانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا بھی وہی حال ہے۔ حضرت مولانا رابع صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت عطا کرے۔ ان کی مجلس میں تھا تو مولانا نے فرمایا کہ اس ملک میں کئی مرتبے ایسا لگا کہ اب مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے ہمیشہ غیب سے ہماری مدد کری۔ میں نے اللہ کی رحم کی اتنی باتیں کی، ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہے ہیں اس وقت بالکل کھلے آمنے سامنے انداز سے، ہم اس ملک میں محفوظ ہیں تو کیوں محفوظ ہیں؟ ہمارے پاس کون سی ایسی خوبی ہے، کون سا ایسا کمال ہے کہ صاحب ہمارے ججز بہت ہیں، پولیٹیکل ہم بہت مضبوط ہیں، ایجوکیشن میں بہت مضبوط ہیں، کاروبار میں بہت مضبوط ہیں۔ ہم کہاں پر مضبوط ہیں؟ ہم خود ذرا دیکھیں، کوئی ایک سبب ہمارے سامنے اگر ایسا ہو کہ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں صاحب ہم اس وجہ سے محفوظ ہیں کہ جوڈیشری میں ہمارے 70% لوگ ہیں، وہاں تو 1% نہیں ملتے ہم کو۔ پولیٹیکل ویلیو ہماری کیا ہے؟ ایک طوائف کی طریقے سے ہماری حیثیت ہے۔
بالکل میں ذرا سا سخت جملے کہہ رہا ہوں، جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم سے لوگ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور جب ضرورت نکل جاتی ہے تو دو تسلی کے بول بھی نہیں بولتے جو ہمارے ووٹ سے حکومت اقتدار تک پہنچتے ہیں۔ یہ ہماری ایک سیاسی حیثیت ہے۔ کتنے بچوں کو جلا دیا گیا، مار دیا گیا، لنچنگ کی گئی۔ دوسروں کے یہاں کوئی ایک چھوٹا سا حادثہ پیش آ جائے، ساری سیاسی جماعتوں کے لیڈران وہاں پہنچیں گے، آپ کیا ایک شخص بھی نہیں آئے گا، نہ کوئی کرنے کی بات چھوڑیے، تسلی کے لیے بھی کوئی حاضر نہیں ہوگا۔ یہ ہماری سیاسی حیثیت ہے۔ تعلیم میں ہم کہاں ہیں ہم اس کو جانتے ہیں۔ بہرکیف ہماری اس ملک میں اس وقت جو حیثیت ہے، میں کھل کر کہہ رہا ہوں، ایک جانور سے زیادہ بدتر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم محفوظ ہیں۔ یہ تو ظاہری اسباب۔ اچھا دوسرا سبب دیکھ لیجئے، ہم کیوں محفوظ ہیں؟ ہم شراب بھی پی رہے ہیں، ہم زنا بھی کر رہے ہیں، ہمارے ہاں پیشے ور قاتل بھی ہیں، ہمارے ہاں جماعتوں میں یعنی افراد میں بڑا طبقہ ہے جو بینک کا انٹرسٹ کھاتا ہے، سرکاری ملازمین ہیں مسلمان جو رشوت لے رہے ہیں، وقف بورڈ میں ہم نے بدعنوانیاں کی ہیں، قبرستان ہم نے بیچے ہیں، مسجدیں ہم نے بیچی ہیں، اوقاف کی پراپرٹی پر ہم نے غیروں کو آباد کیا ہے، مسجدیں ہم نے ویران کی ہیں، مسجدوں کے چندے ہم نے کھائے ہیں، دونوں طرف۔ یعنی سوال یہ ہے کہ دنیا ہم پر ظلم کر رہی ہے اور ہم خود بھی اپنے آپ پر اس سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم محفوظ ہیں۔ کیوں محفوظ ہیں؟ میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں۔ یہ صرف دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا فیض ہے، اور دوسرا صرف میرے اللہ کا رحم و کرم، اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس نہیں، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں اس کے علاوہ، صرف ہمارے اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ میں نے پہلے اللہ کا تعارف کرایا، پھر یہ صورتحال رکھی، آگے آپ سے کہنے جا رہا ہوں۔ حالات بہت نازک ہیں، ہو سکتا ہو کل کو آپ سے کہا جائے اپنے گھر کے کاغذات دکھلائیے، ہو سکتا ہو کل آپ سے کہا جائے نیشنلٹی کے کاغذات دکھلائیے، ہو سکتا ہو پھر آپ کو ان کیمپوں میں بھیج دیا جائے جہاں پر مہاجرین کو رکھا جاتا ہے، آپ سے شہریت کی طاقت چھین لی جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اب آ جائیے کام کی بات پر۔ میں نے تھوڑا سا لمبی گفتگو کی کہ ہم اس ملک میں اپنا مستقبل کیسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ ہم اسی بارگاہ میں چلیں، اسی کی دربار میں چلیں جس نے ہمیشہ ہماری مدد کی، اور وہ ہمارا اللہ ہے۔ ہم اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے، کتنے بڑے ظالم سے ظالم حکمراں آ جائیں، اللہ تعالیٰ طاقت دکھلاتے ہیں۔ دیکھو کسی کے ظلم سے مایوس مت ہو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں، چونکہ مجمع نیا اس لیے بات رکھ رہا ہوں، یہ بات میں نے پہلے یہاں پر رکھی ہے۔ فرعون نے ظلم کیا اور لاکھوں بچوں کا قتل عام کروایا فرعون نے۔ اللہ کی طاقت، اللہ نے ایک نظام بنایا۔ فرعون کے وزیروں نے جا کر کہا اگر اس طرح بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل آپ کریں گے تو ہماری خدمت کے لیے افراد کم پڑ جائیں گے۔ تو فرعون نے نیا آرڈر جاری کیا، ایک کام کرو، 1 سال قتل کرو اور 1 سال چھوڑو۔ ان کے ایک بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو اللہ نے اس سال پیدا کیا جس سال بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم تھا۔ اور اللہ کی طاقت دیکھیے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی سال پیدا کرتے، لیکن اللہ نے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جس سال بچوں کے قتل کرنے کا حکم۔ اللہ اپنی طاقت دکھلا رہے ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں کروائی؟ فرعون کے دربار میں جا کر کے کروائی۔ اللہ اپنی طاقت دکھلا رہے ہیں۔ تو اللہ کی طاقت سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ ہم اللہ کی ذات سے لو لگانے والے بن جائیں، اس سے تعلق قائم کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے ایک بات کہی ہے، جو انسان سچی توبہ کر لے، یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو میرے عزیزوں، آج آپ سے گزارش کر رہا ہوں خدا کے واسطے، اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ سچی توبہ کا مطلب کیا ہے وہ سمجھ لیں ذرا سے۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ارادہ کریں کہ جس طرح اللہ رمضان شریف میں ہم دیندار رہے، نیک رہے، رمضان کے بعد بھی ہم ویسے ہی نیک بننے کی کوشش کریں گے۔ آج پختہ ارادہ کریں۔ آج تقریباً آخری رمضان ہے، تقریباً، باقی اللہ کا حکم ہے، شام کو نظر آئے گا۔
اور تقریباً 99% آج آخری رمضان ہے. آج آپ اللہ کے سامنے سچی توبہ کریں, اور وہ لوگ بھی کریں جنہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے, جنہوں نے رمضان میں تراویح نہیں پڑھی. یہ عام بادشاہوں کا دربار نہیں, یہ مالک الملک کا دربار ہے. جس نے روزے نہیں رکھے, جس نے تراویح نہیں پڑھی, وہ آج بھی اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات سنائے. ایک شخص نے 99 قتل کیے اور بعد میں 100واں قتل کیا اور پھر توبہ کی, اللہ نے اسے معاف کر دیا. ایک طوائف زندگی بھر گندہ پیشہ کرتی رہی, لیکن ایک جانور کو اس نے کنویں میں اتر کر کے کتے کو پانی پینے کا انتظام کر دیا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. پھر آپ کو شب قدر کی ایک دعا سکھلائی گئی تھی, اس میں اللہ کا تعارف کرایا گیا تھا. بھائی اللہ کو پہچانو, خود ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. کیا تعارف کرایا گیا تھا؟ شب قدر کی دعا آپ کو سب کو یاد ہے, اللہم انک عفو, اللہ معاف فرماتے ہیں, سراپا رحمت ہیں. پھر آگے ایک بات کہی گئی, عام بادشاہوں میں معاف کرنے کے بعد غصہ آتا ہے, اللہ اپنا تعارف کرا تحب العفو, اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. فاعف عنا, اللہ ہم کو معاف فرما دیجیے. پھر پچھلی قوموں کے واقعات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائے. چونکہ دوسرا مضمون بھی آپ کے سامنے جلدی سے رکھنا ہے, اس لیے میں اس بات کو تفصیلی طور پر نہیں لے جا رہا ہوں. اللہ جب وحشی کو معاف کر سکتے ہیں, جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو شہید کیا تھا, 100 قتل کرنے والے کو معاف کر سکتے ہیں, ایک طوائف کو معاف کرتے ہیں, زانیہ کو معاف کر دے رہے ہیں. یہ ہم کو اس لیے سے سنائی گئی بات ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں. چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص بہت نالائق, پوری بستی اس سے عاجز, اور بستی والے اسے تنبیہ کریں سمجھائیں, لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی. بستی والوں نے اسے بستی سے نکال دیا. جب بستی سے جانے لگا وہ شخص, تو ماں کو ترس آیا, ماں نے کچھ پکا وکا کر کچھ چیزیں تیار کر کے اس کے حوالے کر دی. وہ جنگل چلا گیا, وہ دور دوسرا تھا بھر کے وہاں وہ اپنا گزارا کرتا رہا, لیکن آہستہ آہستہ ایسا نظام بنا کہ اسے لگا کہ اب موت بہت قریب ہے. چونکہ دوسری بستی والے بھی قبول نہیں کریں گے, اس نے مرنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگی اور سچی توبہ کری. اور اس نے ایک عجیب و غریب جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت میں کوئی کمی آتی ہے تو مت معاف کر, اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی تو اللہ مجھے معاف فرما دے. انتقال ہو گیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس حکم بھیجا, موسیٰ چلو اعلان ہوا کہ جنگل میں ایک میرا بندہ پڑا, اس کی لاش پڑی ہے, جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو, اور سنو بستی میں اعلان کر دو کہ جو جو اس کے جنازے میں شامل ہوگا سب کو اللہ معاف کر دیں گے. اب جب یہ اعلان ہوا اور پیغمبر اعلان کرے تو پوری بستی میں بھگدڑ مچ گئی, اور سب لوگ کتنی جلدی اس کے جنازے میں پہنچ جائیں. موسیٰ علیہ السلام ذرا پیچھے رہ گئے, کچھ لوگ جلدی جلدی آگے پہنچ گئے, اور جا کر کے دیکھا تو پتہ چلا یہ تو لاش کسی اسی شرپسند کی ہے, اسی سر پھیرے کی ہے. واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے, کہنے لگے حضرت کیا پیغمبر بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ کہا نہیں, پیغمبر جھوٹ نہیں بولتے. کہا آپ کو معلوم لاش کس کی ہے؟ کہا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا. کہا نہیں, یہ تو وہی شیطان جس کو ہم لوگوں نے بستی سے نکالا تھا. موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گرتے اللہ سے پوچھتے ہیں, اللہ ہم کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گئے؟ اللہ کہتے نہیں موسیٰ تم صحیح جگہ آئے ہو, اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح کہہ رہا ہوں. یہ وہی بندہ ہے, لیکن اس نے اتنی سچی توبہ کی تھی اس وقت, اگر وہ روئے زمین کے تمام گنہگاروں کے لیے دعا مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا. اس لیے میرے عزیزوں, میں نے اللہ کا تعارف کرانے کی کوشش کی ہے. خدا کے واسطے اپنے اللہ سے معافی مانگو. ہماری عزت بھی محفوظ نہیں ہے, ہمارا گھر بھی محفوظ نہیں ہے, ہماری آبادیاں بھی محفوظ نہیں ہیں, ہماری بیٹیوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں. نہ جانے کیسے کیسے حالات, کیسے کیسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں. اس لیے میری جب ایک ہمیشہ ہماری مدد کر رہا ہے تو اسی سے لو لگا, اور اسی کی طرف جلدی سے لوٹ کر کے آ جاؤ. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی جلدی حالات بدل دیتے ہیں. حالات تو اللہ ہی کے پاس ہے, بادشاہت اللہ دیتے ہیں, عزت اللہ دیتے ہیں, ذلت اللہ دیتے ہیں. کمی ہماری کہ ہم اس کی طرف لوٹ کر کے نہیں آ رہے ہیں. رمضان شریف کا یہ آخری جمعہ ہے, اللہ سے دعا کریے کہ جس طریقے سے رمضان شریف میں مسجدیں آباد رہیں, اللہ کرے رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے مسجدیں آباد رہیں. میں بس میرا مضمون مکمل ہو گیا. میں ہر سال ایک بات کہتا ہوں, وہ بھی کہہ رہا ہوں ڈرتے ڈرتے. دیکھیے الوداع میں اور عید میں, کل عید ہے, ہمیں خوشی منانی ہے, لیکن خوشیاں دو طریقے کی ہیں. یہ ہر سال بات کہتا ہوں, اس سال پھر کہہ رہا ہوں. ایک تو خوشی شیطانی خوشی ہے کہ چلو اب نجات ملی, کون تراویح, کون روزہ, اور کون بھوکا رہنا اور سحری.
اگر یہ والی خوشی ہے تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ خوشی وہ ہے کہ شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو، ہم تو بہت گنہگار ہیں، عام دنوں میں تو معافی نہیں مل سکتی تھی، لیکن ممکن ہے اس مالک نے رمضان میں معاف کر دیا ہو۔ اگر معافی پر خوشی ہے تو یہ اصل خوشی ہے جو مطلوب ہے۔ اسی لیے کہا گیا عید نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے، لیس العید لمن لبس الجدید، ہم نیا کپڑا پہن لیں۔ اس کی وجہ بہت سے غریب ہیں جنہیں عید میں نیا کپڑا نہیں میسر ہوتا، تو کیا ان کی عید نہیں ہوئی؟ نہیں، عید اس کی ہے جو اللہ سے ڈر جائے، جو سچی توبہ کر لے، اصل عید اسی کی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو جلدی سے اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائیں۔ آخری بات، کئی مضمون تھے لیکن بہر کے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، کل انشاءاللہ عید میں اس کو رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک بات جلدی سے تاکہ اسلام کا پیغام سمجھ میں آئے۔ رمضان میں روزے ہم نے رکھے، اللہ نے کہا نہیں قبول ہوں گے۔ کیوں اللہ میاں؟ تراویح ہم نے پڑھی رات کا، نہیں قبول ہوں گے۔ تم نے بھی ایک کام نہیں کیا ہے۔ وہ کون سا کام؟ اللہ نے کہا ایک چھوٹا سا کام بتایا تھا، صدقہ فطر ادا کر کے آؤ۔ اب صدقہ فطر میں کیا چیز ہے؟ بھئی غریب آدمی سے کہا گیا کہ تم گیہوں کے اس میں نکال دو، مالداروں سے کہا گیا تم کشمش میں نکالو، کھجور میں نکالو، ٹھیک ہے وہ اس میں بھی نکالے، ٹھیک 60 روپے فی کس، میرے گھر میں 10 آدمی ہے، اللہ نے کہا 600 روپے پہلے جاؤ صدقہ فطر کے ادا کرو، جا کر کے جلدی سے تم صدقہ فطر ادا کرو گے تب جا کر کے تمہارے روزے، تمہاری تراویح، سحری، افطار، ذکر اذکار سب قبول ہوگا۔ کیوں؟ اس میں کہا 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم لاکھ احتیاط کرو، طہرا للصیام من اللغو والرفث، حدیث میں لفظ آیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کتنی بھی احتیاط کرے لیکن رمضان میں بھی غفلتیں ہو جاتی ہیں، نظر غلط جگہ پڑ جاتی ہے، ذہن میں گندے خیال آ جاتے ہیں، کسی حوالے سے بدگمانی آ جاتی ہے، کبھی کبھی آدمی غصے میں اول پھول بک جاتا ہے، کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی انسان روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا، لاکھ روزہ رکھے حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے تراویح میں قرآن سننے کا حق انسان ادا نہیں کر سکتا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اگرچہ تراویح پڑھی، تم نے روزے رکھے، لیکن اس میں بے شمار کمیاں تھیں، کچھ نہ کچھ کوتاہیاں رہ گئی تھیں، کچھ نہ کچھ غفلتیں رہ گئی تھیں، اس لیے فرمایا ایک کام کرو کہ صدقہ فطر ادا کر دو۔ صدقہ فطر ادا کر دو گے تو انشاءاللہ ان کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ دھل دیں گے۔ ایک تو صدقہ فطر اللہ نے اس وجہ سے رکھا، اور دوسری وجہ کیا رکھی؟ ہماری 2 صفات ہیں، ایک ہم بندے ہیں، بندگی والا کام یہ ہو گیا، جل جو ہوا کر لیا، جیسی عبادت بن پڑی، اللہ ہم تو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، تیرے دربار میں کھڑے ہو گئے، اب تیری مرضی قبول کر لے، حق کون ادا کر پائے گا؟ اچھا دوسرے اللہ نے ہم کو ایک کام اور دیا ہے، خلیفہ بنایا ہے، ہمارے دو تعارف کرائیں، تم اللہ کے بندے بھی ہو، تم اللہ کے خلیفہ بھی ہو۔ چنانچہ پتہ چلا کہ جب اللہ کے ساتھ اتنی کریم ہے کہ جب اللہ کو پتہ چلا کہ نہیں اس فلاں بندے نے صدقہ فطر ادا کر دیا ہے، کیا کیا؟ ایک غریب کے گھر کی عید کی خوشیوں کا انتظام کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا یہ تو میرا کام تھا، یہ تو میرا کام تھا، اس نے کر دیا، گویا کہ خلافت والا کام اس نے کر دیا۔ اب دونوں کام تم نے کر لیے، بندگی والا بھی کر لیا، خلافت والا بھی کر لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں اچھا تم نے، وہی میں کہا کرتا ہوں عید خوش ہونے کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے گا، عید ظاہری خوشی کا نام نہیں ہے، عید ہے خوش کرنے کا نام، عید ہے روحانی خوشی کا نام۔ اللہ نے جب نظام بنایا ہے، ابھی کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھیے، آپ خود بھوکے رہیے، غریب کو کھانا کھلا دیجیے، کھانا کھا کر وہ خوشی نہیں ملے گی جو کھلا کر کے ملے گی۔ آپ کھانا کھلانا یہ سب چیزیں چھوڑ دیجیے، آپ کسی اسپتال چلے جائیے، وہاں لائن لگی ہو، کوئی زیادہ مجبور ہو، وہ آپ کے بعد آئے جس کو زیادہ تکلیف ہو، آپ اپنا نمبر اس کو دے دیجئے، اس میں اتنی خوشی آپ کو محسوس ہوگی، چلو بھائی اس کا کام ہو گیا بیچارے کا، کہ درد سے تکلیف سے کرا رہا تھا، چلو مجھے اتنی تکلیف نہیں تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کہا اچھا جو کام میرے تم نے کر دیے ہیں، چلو تم نے میرے بندوں کو خوش کیا، میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے میرے بندوں کو خوش کیا، ایک یتیم بچے کو خوش کیا، کسی بیوہ کو خوش کیا، کسی مسکین کو، کسی محتاج کو خوش کیا، چلو میں تمہارے ٹوٹے پوٹی عبادتوں کو، نماز کو، روزوں کو، سب کو قبول کر لیتا ہوں۔ اسی لیے میرے عزیزو صدقہ فطر جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ادا کریں، اور یہ تو صرف ایک بہانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ، سن لیجیے میری بات، جلدی سے بات ختم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے عجب نظام رکھا، میری رضا چاہتے ہو میرے بندوں کو خوش کرو۔ کیسے؟ رمضان میں خالی دیکھ لیجئے، روزہ نہیں رکھ پائے، تمہارے دادا بیمار چلتے ہیں، کیا کرو؟ فدیہ دو۔ تم نے روزہ رکھا تھا، ٹوٹ گیا، توڑ دیا، کفارہ ادا کرو۔
غریب کی سیوا کرو جا کر کے۔ فدیہ کیا ہے؟ غریب کی سیوا۔ کفارہ کیا ہے؟ غریب کی سیوا۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ غریب کی سیوا۔ یہ سارے غریبوں کی سیوائیں۔ ہم نے پیغام سمجھا ہی نہیں کبھی۔ اسلام کا خاص پیغام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے۔ ہم جتنی اللہ کے بندوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں گے، اللہ انشاءاللہ غیب سے ہمارے نظام بنائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ صرف رمضان تک ہم محدود نہ رہیں، رمضان کے بعد بھی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی غریب بچہ، کوئی غریب بچی، کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی بیوہ، وہ جائز ضرورتوں سے محروم نہ رہنے پائے۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید میں بھی باتیں کہی گئی، حدیث میں بھی کہا گیا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ تو مہرے بتائے گئے، تلقین کی گئی، ذہن سازی کی گئی۔ ہم زندگی کا مزاج بنا لیں کہ عام انسانوں کی خدمت کرتے رہیں گے، پھر آپ تجربہ کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے غیب سے ہمارے کام بناتا ہے۔ تو میرے عزیز 3-4 گزارشیں تھیں۔ پہلی گزارش جمعے کے حوالے سے آپ حضرات سے کرنی تھی، وہ آپ حضرات نے سن لی۔ آپ سے گزارش ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، اللہ کو پہچانیں اور اس سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ بڑے بڑے ظالم آئے چلے گئے، وقت کی ظالم حکمراں بھی چلے جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے، اپنا مزاج صرف صدقہ فطر تک نہیں، اپنا مزاج بنائیے کہ زندگی میں جب بھی ضرورت پڑے گی، ہم جس لائق ہیں اللہ کے بندوں کے کام آئیں گے، اللہ غیب سے ہمارے کام آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔